الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ انفاق فی سبیل اللہ کی مختلف قسمیں، یعنی اللہ کی راہ میں جو ہم اپنا مال خرچ کرتے ہیں تو وہ کون کون سی جگہیں ہیں جہاں پر اپنا مال ہم خرچ کر سکتے ہیں۔ اس میں پہلی جگہ ہے تعمیر مسجد۔ قرآن مجید سورہ توبہ کی آیت نمبر 18 میں اللہ کا ارشاد ہے کہ اللہ کی مساجد کو تعمیر اور آباد کرنا تو بس اس کا کام ہے جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لایا، نماز قائم کی اور زکوٰۃ دیتا رہا اور اللہ کے سوا کسی سے نہ ڈرا، بس قریب ہے کہ یہی لوگ ہدایت یافتہ ہوں گے۔ انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاة وآت الزکاة ولم یخش الا اللہ فعسى اولئک ان یکونوا من المہتدین۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، من بنا للہ مسجدا یبتغی بہ وجہ اللہ بن اللہ لہ بیتا فی الجنہ۔ جو شخص اللہ کے لیے مسجد بنائے محض اللہ تعالیٰ کی رضا کو طلب کرتے ہوئے تو اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بنا دیتا ہے۔ یہ بخاری و مسلم کی حدیث ہے۔ اور دوسری جگہ ہے علم نافع کی نشر و اشاعت۔ نفع بخش علم کے نشر و اشاعت میں بھی ہم اپنا مال خرچ کر سکتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ الا من ثلاث، صدقۃ جاریہ او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له، رواہ مسلم۔ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کا عمل منقطع ہو جاتا ہے سوائے تین چیزوں کے، صدقہ جاریہ، علم نافع اور صالح اولاد جو اس کے لیے دعا کرتی رہے۔ علم نافع کی نشر و اشاعت میں کسی طرح سے بھی حصہ ڈالا جا سکتا ہے، مثلا قرآن و حدیث کی تعلیم دینا، دروس اور خطبہ جمعہ کے ذریعے لوگوں کو احکام شرعیہ اور آداب اسلامیہ سے روشناس کرانا، دینی کتب کو چھپوانا، قرآن و حدیث کے ریکارڈ شدہ لیکچرز کو تقسیم کرنا، طالب علموں کو کتب مہیا کرنا، اور مساجد میں قرآن مجید اور احادیث کی کتابیں وقف کرنا وغیرہ۔ یعنی ہم مسجد میں قرآن اور احادیث کی کتابیں وقف کر سکتے ہیں، رکھ سکتے ہیں تاکہ لوگ اس کو پڑھیں اور اس سے فائدہ اٹھائیں۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ تعلیم کے نشر و اشاعت میں آتا ہے۔ کفالت ایتام تیسرے نمبر پر ہے، یتیموں کی کفالت کرنا۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انا وکافل الیتیم فی الجنۃ ہاکذا وقال باصبعیہ السبابہ والوسطی۔ میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں ایسے ہوں گے جیسے یہ دونوں انگلیاں، یعنی انگلی شہادت اور درمیانی انگلی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے ملا کر بیان کی۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ اور چوتھی بات یہ ہے کہ جہاد فی سبیل اللہ میں خرچ کرنا۔ حضرت زید بن خالد الجہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من جہز غازیا فی سبیل اللہ فقد غزا ومن خلف غازیا فی اہلہ بخیر فقد غزا۔ جو شخص ایک مجاہد کو مالی طور پر تیار کر کے جنگ کے لیے روانہ کرے وہ ایسے ہے جیسے اس نے خود جنگ میں حصہ لیا۔ اور جو آدمی کسی مجاہد کے گھر والوں میں رہے اور خیر و بھلائی کے ساتھ ان کی رکھوالی کرے تو وہ بھی ایسے ہی ہے جیسے اس نے خود جنگ میں شرکت کی۔ یہ حدیث بخاری و مسلم میں آئی۔ بہت واضح معنی ہے کہ کوئی آدمی نہیں جا سکتا ہے اللہ کے راستے میں تو جو جا رہے ہیں ان کی مدد کرے، اور اگر اس قابل بھی نہیں مالی اعتبار سے تو ان کے پیچھے جو ان کے گھر کے لوگ ہیں
ان کی دیکھ ریکھ کرے، ان کی ضرورت کا سامان لا دے، ان کا کام کر دے، ہر ضرورت کے لیے تیار رہے، تو یہ بھی گویا کہ اجر و ثواب میں غازی کے ہے۔ نمبر 5، فقراء و مساکین کو کھانا کھلانا یا ان کی مدد کرنا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، خود کھانے کی محبت کے باوجود وہ مسکین، یتیم اور قیدی کو کھانا کھلاتے ہیں۔ سورہ دہر کی آیت نمبر 8 ہے۔ اس کا بھی معنی بالکل واضح ہے۔ حضرت صفوان بن سلیم رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الساعی علی الارملۃ والمسکین کالمجاہد فی سبیل اللہ او کالذی یصوم النہار ویقوم اللیل، رواہ البخاری۔ بیوگان اور مسکینوں پر خرچ کرنے والا آدمی اجر و ثواب کے اعتبار سے ایسے ہے جیسے اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا یا دن کو روزہ رکھنے والا اور رات کو قیام کرنے والا ہو۔ یہاں جہاد کا ذکر آیا۔ آج کے دور میں لفظ جہاد جو ہے ایک گالی بن چکا ہے، لوگ اس کا نام سنتے ہی بھڑک جاتے ہیں، حالانکہ جہاد ایک بڑا ہی مقدس نام ہے۔ اس کا مقصد دنیا سے ظلم و بربریت کو ختم کر کے خیر و بلائی کی فضا قائم کرنا ہے۔ بعض لوگوں نے جس طرح جہاد کا تصور پیش کیا ہے کہ بس جو مل جائیں ان کو مارو، اگر کسی سے آپ کی دشمنی ہے تو چاہے جیسے چاہو وہاں بم بلاسٹ کر دو، عوام کو ستاؤ، پریشان کرو۔ یاد رکھیں یہ کسی بھی صورت میں جہاد کا معنی نہیں، اور اگر یہ چیزیں کوئی پیش کرتا ہے چاہے وہ مسلمان ہی کیوں نہ ہو، اگر یہ دنگا فساد اور معاشرے کے اندر بگاڑ اور لوگوں کو مرعوب کرنا، دہشت میں ڈالنا، اس کا اگر یہ مقصد ہے نا، تو یاد رکھیں کوئی مسلمان یہ عمل کرے تو یہ ہمارے لیے دلیل نہیں ہے۔ دلیل ہمارے لیے شریعت مطہرہ ہے، قرآن سنت میں اس کا کیا معنی بیان کیا گیا ہے۔ لہذا یہ تمام چیزیں یقیناً دہشت گردی کے ضمن میں آتی۔ چھٹویں چیز ہے کہ روزے دار کو روزہ افطار کرائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے من فطر صائما کان له مثل اجرہ غیر انہ لا ينقص من اجر الصائم شیء، جو شخص کسی روزہ دار کا روزہ کھلواتا ہے تو اسے بھی اتنا ہی اجر ملتا ہے جتنا روزہ دار کو ملتا ہے، اور خود روزہ دار کے اجر میں بھی کوئی کمی نہیں آتی۔ یہ حدیث ترمذی، نسائی، ابن ماجہ میں آئی ہے اور صحیح حدیث ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ یہ وہ خیر کے کام ہیں جہاں ہم کو اور آپ کو چاہیے اپنا مال خرچ کریں، ادھر ادھر مال کو اپنے ضائع کر کے کچھ فائدہ نہیں۔